نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج انشاءاللہ ہم الصدق مع اللہ کے بارے میں بات کریں گے. اللہ کے ساتھ سچا ہونا. ہم سب جانتے ہیں کہ سچائی ایک قوت ہے، خواہ انسان کے قول میں ہو یا انسان کے فعل میں ہو یا کسی بھی چیز میں. جس چیز میں سچائی ہوتی ہے وہ چیز طاقتور ہوتی، اس میں قوت ہوتی، اس میں ایک روشنی ہوتی، اس میں خوشبو ہوتی. اس کے برعکس جھوٹ کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، جھوٹ باطل ہوتا ہے. صدق حق ہے اور کذب جو اس کا اپوزٹ ہے وہ باطل ہے. جب انسان بندوں کے ساتھ سچ بولتا ہے تو اس کے دل میں ایک طاقت ہوتی ہے، اس کے کردار میں قوت ہوتی ہے، اس کے اندر یہ سچائی ایمان کی دلیل ہوتی ہے. اور جب انسان جھوٹا ہوتا ہے تو یہ اس کی منافقت کی دلیل ہوتی ہے اور یہ اس کے کمزور ایمان پر دلیل رکھتی ہے. کیونکہ جس شخص کو اللہ پر بھروسہ ہو وہ بندوں سے نہیں ڈرتا، اور جو بندوں سے نہیں ڈرتا پھر وہی سچی بات کہتا ہے، اور جس کے اندر بندوں کا خوف ہو وہ سچ نہیں بول سکتا. اسی طرح سچائی اگر اللہ کے ساتھ ہو تو اسی سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، انسان ریاکاری سے بچتا ہے، انسان اللہ اور بندوں کو دھوکہ دینے سے بچتا ہے. ہر نیک کام کی بنیاد سچائی پر ہے، اور سچائی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ جنت تک بلکہ اللہ کے دیدار کے قابل بناتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کلمہ توحید کی بنیاد بھی سچ پر ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. اور یہ سب سے بڑی سچائی ہے اور سب سے بڑی سچی بات ہے. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ قرار دینا، کسی اور کی عبادت کرنا، یہی شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا جھوٹ، بہتان ہے، باطل ہے. تو کلمہ توحید جو ہے یہ دراصل صدق اور اخلاص پر مبنی ہے. صدق جو ہے، سچائی جو ہے، یہ انسان کو منافقت سے نجات دیتی ہے، اور اخلاص جو ہے وہ انسان کو شرک سے بچاتا ہے. اگر کوئی انسان اپنے اندر سے منافقت ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ منافقت انتہائی خطرناک بیماری ہے اور انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ بھی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سچائی کو اختیار کرے. سچائی کی تلاش میں ہو، سچائی سامنے آئے تو اسے قبول کر لے، بات کرنی پڑے تو سچائی پر مبنی ہو، معاملہ کرنا ہو تو کھرا ہو، ہر کھوٹ سے پاک ہو. تو اسی سے انسان کے اندر سچا ایمان آتا ہے اور منافقت چلی جاتی ہے. اور اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جائے، بڑے شرک سے بھی، شرک اکبر سے بھی اور شرک اصغر سے بھی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اخلاص اختیار کرے. کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ شرک اصغر ہے، جب انسان بندوں کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور کس طرح انسان کو پتہ چلے کہ وہ ریاکاری سے پاک ہے اور وہ اپنی بات میں بالکل سچا ہے؟ جب اس کے اندر سے تعریف کا شوق نکل جائے کہ کوئی اس کی تعریف کرے. یعنی آپ سب اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ میرا عمل اخلاص پر مبنی ہے یا نہیں، میں ریاکاری سے پاک ہوں یا نہیں. تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کسی بھی کام کے بعد مجھے تعریف کے لیے انتظار ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اپریشیٹ کرے، کوئی میرے کام کو اکنالج کرے؟ کیا مجھے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کسی بھی کام کے کرتے وقت کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے؟ یا پھر اس کے مقابلے میں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میرا رب کیا کہے گا؟ کوئی بھی کام کرتے ہوئے جب رب بندوں پر غالب آ جاتا ہے تو یہی دراصل اخلاص ہوتا ہے، اور یہی دراصل انسان کے سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اور جب تک انسان یہ اخلاص اپنے اندر پیدا نہیں کرتا
وہ اپنا معاملہ اللہ سے سچا رکھ ہی نہیں سکتا، صدق مع اللہ کے معیار پر پورا اتر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کی بارہا آزمائش کرتا رہتا ہے، انہیں مشکلات کی بھٹی میں ڈالتا رہتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ جان لیا جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ جب بھی آپ نیکی کا کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے راستے میں لازماً مشکلات آتی ہیں۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں، آپ کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرنے لگے، اپنی عبادت ہی کے لیے پابندی اختیار کریں یا پھر بندوں کی خدمت میں کوئی کام کریں یا بندوں کو دین کی طرف بلائیں، تو اس راستے میں مشکلات ضرور ہوں گی، رکاوٹیں ضرور ہوں گی۔ اور یہ مشکلات کس درجے کی ہوں گی، کتنی ہوں گی؟ جتنا آپ کا ایمان ہوگا، جتنا آپ کا اخلاص ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کا ایمان بھی بڑا تھا اور ان کی مشکلات بھی بڑی تھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی ایمان لانے والے کو صرف اس کی زبان کی بات پر چھوڑ دے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اسی میں چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائیں اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ یعنی دین کے راستے پر آنا اور مسلمان بننا یہ آسان کام نہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جنت کوئی معمولی جگہ نہیں، کوئی معمولی انعام نہیں۔ اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایسی قیمتی چیز ہے اور اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہاں دنیا میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں یہ ساری دنیا کی رونقیں، دولتیں اور یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی بھی ویلیو ہوتی تو وہ کسی کافر اور منافق کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو آپ خود سوچئے کہ اگر اس دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے اور ہم سب اس کی طرف اتنی جلدی راغب اور مائل ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور اس کے لیے بعض اوقات اپنا دین ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، تو وہ جنت کیا چیز ہوگی پھر؟ اگر مچھر کے پر کے پیچھے ہم اتنا دوڑ رہے ہیں جو ہاتھ میں آنے والا نہیں، کبھی مچھر کو پکڑنے کی کوشش کی آپ نے؟ آتا ہے ہاتھ، کتنی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے۔ تو دنیا بھی بس ایسے ہی ہے، مچھر کا پر جو ہاتھ نہیں آتا، اور اس کو ہاتھ میں لانے کے لیے، اسے قابو کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے بے انتہا محنت اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب وہ دنیا ہاتھ میں آ جاتی تو کس طرح میلٹ ہو جاتی، کس طرح ختم ہو جاتی، کس طرح اس کی رونقی اور اس کی زینت اور اس کی ہر چیز ختم ہو کر رہ جاتی، اور باقی رہنے والا تو اللہ کا نام ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ضرورت ہے کہ ہم سچائی اختیار کریں اور اللہ کے راستے میں آنے والی ہر مشکل کو عبور کرتے چلے جائیں، ہر ہرڈل کو پار کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت میں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ دیکھیے ہم نے آزمائش میں ڈالا انہیں جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلے لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ان کی آزمائش ہوتی رہی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر صورت ضرور ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، سچے لوگوں کو جان لے گا کہ اللہ کے ساتھ سچے کون ہیں، اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ان کو بھی ضرور جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ سچے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اور جھوٹے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہی سچائی دراصل بنیاد ہے تقویٰ کی بھی۔ جس شخص کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے اس شخص کے اندر سچائی سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہو پھر وہ سچائی سے محبت نہ رکھتا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ شخص جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی، یہی لوگ دراصل متقی ہیں، یہی لوگ دراصل تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو تقوی کی تلقین بھی کرتے ہیں اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی سچائی اختیار کرنے والوں کو پھر ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو اس سچائی پر باقی رکھیں اور انہیں سچائی پر قوت عطا کریں، ان کو اسٹرینتھ دیں. شیخ سعدی کہتے ہیں اس آیت کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی کمپنی اختیار کرو جو اپنے اقوال یعنی اپنی باتوں، اپنے افعال کاموں اور اپنے احوال میں سچے ہیں، جن کی باتیں سچی ہیں، جن کے کام سچائی پر مبنی ہیں، جو کسل مندی اور فتور سے خالی ہیں، برے مقاصد بیڈ انٹینشن سے خالی ہیں، جو اخلاص اور نیک نیتی پر مشتمل ہے، کیونکہ صدق سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. تو گویا ہر نیک کام کی بنیاد اور اس نیک کام کی نشو و نما سچائی سے ہی ہوتی ہے. تو سچائی کا بیج بویا جائے گا تو ہی باقی سب چیزوں میں خیر ہوگی، اور اگر سچائی نہیں تو پھر کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے. یعنی ہر غلط کام کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں سخت جھوٹا لکھا جاتا ہے، کذاب لکھا جاتا ہے. تو گویا اللہ کے ہاں بھی انسانوں کی پہچان دو قسموں میں ہے، ایک سچے لوگ اور ایک جھوٹے لوگ. جو اپنے ایمان میں سچے ہیں وہ اپنے نیکی کے کاموں میں بھی بہت سچے ہوں گے، اپنے اخلاق میں بھی بہت کھرے ہوں گے، ان کا اخلاص ان کے اخلاق میں بھی نظر آئے گا. تو مومن اپنے آپ کو اگر اللہ کے ساتھ سچا ثابت کرنا چاہتا ہے تو اسے ان تین چیزوں پر کام کرنا پڑے گا. یعنی الصدق مع اللہ جو ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے. اگر ہم اپنے آپ کو پرکھنا چاہیں کہ ہم واقعی اللہ کے ساتھ سچے ہیں یا نہیں تو تین جگہوں پر اپنے آپ کو دیکھیں. نمبر 1 ایمان اور عقیدے میں، ایمان اور عقیدے میں. نمبر 2 نیکی کے کاموں میں، کہ جس نیکی کے کام کا ہم ارادہ کرتے ہیں اس کو کس حد تک پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں. جو وعدے ہم اللہ سے کرتے ہیں نیکی کے اور بندوں سے، ان میں ہم کتنے کھرے ہیں، کتنے امانت دار ہیں، کتنے سچے ہیں. اور تیسرے اخلاق میں. تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان. ایمان جو ہے وہ دل میں خوشنما خیالات کا نام نہیں. ایمان میں سچا وہ ہے جو اس طریقے پہ چل پڑے جو رب نے پسند کیا ہے، اس کا ایمان سچا ہے، اور سچائی کے ساتھ اس کی پیروی کرنے کا ارادہ کر لے. اس کا یقین سچا ہو، مثلا اللہ پر ایمان ہے تو اس بات میں پورا اس کا یقین ہو کہ ہاں واقعی وہ ایک ہے، وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انسان کے اندر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ اور توکل آئے گا، اور انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوگا. وہ اپنا ہر کام پھر اللہ ہی کے لیے کرنا چاہے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے، اس کو پورا یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں کہیں بھی ہوں. بلکہ اس کے تنہائی کے اوقات، اس کی خلوت اس کی جلوت سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. وہ صرف لوگوں کی بھیڑ میں اچھے کام نہیں کرتا، وہ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھا نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ تنہائی کے اوقات میں اپنے رب سے جو لو لگاتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے جو وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے. اب یہ چیز ہم اپنی ساری زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. ہماری تنہائی کی عبادت، اور خاص طور پر تنہائی کب نصیب ہوتی ہے؟ اس وقت کی نماز سب سے زیادہ اکیلی ہوتی ہے، جو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، جو سب پر فرض نہیں، اور وہ ہے تہجد کی. جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت جو اٹھتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے اٹھتا ہے.
اور پھر خصوصاً وہ اس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرتا کہ وہ اٹھتا یا نہیں. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا باتوں باتوں میں کہیں نہ کہیں ذکر کر دیتے ہیں, میں نے تو آج تہجد کے وقت یہ دعا مانگی. ویسے نہیں بتائیں گے میں نے آج تہجد پڑھی, تو کہیں گے میں نے تو آج تہجد میں بھی یہی دعا مانگی تھی. تو پتہ چل جائے گا سب کو کہ میں تہجد پڑھتی ہوں. آپ دیکھیے کہ جس کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہوتا ہے نا, خاص تعلق, اس کے ساتھ ہمارے کچھ سیکرٹس بھی ہوتے ہیں. اور وہ سیکرٹس کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس پر اعتماد ہوتا ہے ہمیں, اور ہم اپنی ساری قیمتی باتیں اس سے شیئر کرتے ہیں, ہر ایک سے نہیں کرتے. اور اس کی مثال کیا ہے, جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ آ کر اپنی ماں کے کان میں بات کرتا ہے, حالانکہ وہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی ایسی, لیکن وہ کام ہی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ماں میری ہے اور میں اس کے ساتھ سیکرٹ شیئر کر رہا ہوں, وہ بعد میں کسی اور کو نہیں بتا رہا کیونکہ شی اسپیشل فار می. تو جس شخص کا اپنے رب سے خاص تعلق ہوتا ہے نا, اس کے اپنے رب کے ساتھ خفیہ معاملات ہوتے ہیں, خفیہ عبادتیں ہوتی ہیں, مناجات ہوتی ہیں, صدقہ خیرات ہوتا ہے, لوگوں کی بھلائی کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا, اور وہ اس کا ذکر بھی ان سے نہیں کرتے کیونکہ اللہ کو پتا ہے, اللہ کے سامنے کرتے. وہ لوگوں کے سامنے سچا ہونے کی بہت فکر نہیں کرتے, وہ اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی فکر کرتے. اور وہ بات بات پر یہ نہیں کہتے اللہ از مائی وٹنس, اللہ جانتا ہے, اللہ کو تو پتا ہے. نہیں, ان کا یہ تقیہ کلام نہیں ہوتا. انہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے. کیونکہ اگر انسان کوئی ایسی بات کہتا ہے جس میں وہ غلط ہے اور پھر اللہ کو گواہ بناتا ہے, تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا ہے. کہ مجھے تم ایسی بات پہ گواہ بنا رہے ہو جس میں تم خود جھوٹے ہو, صرف لوگوں کے سامنے سچائی ثابت کرنے کے لیے اپنی بار بار اللہ کا نام لیتے ہو. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, انتہائی جھگڑالو, سخت جھگڑے والا, اور اپنے جھگڑے میں بار بار اللہ کو گواہ بنانے والا. اللہ از مائی وٹنس, کس بات پہ وٹنس کر رہے ہیں؟ اس کو جھوٹ پر. ایسا شخص اللہ کے ساتھ تو سچا نہیں ہو سکتا. جو سچا ہے اس کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے. یاد رکھیے, الصدق طمأنینہ, سچائی اطمینان دیتی ہے, بندے کو پرسکون کر دیتی ہے. اس کو بہت زیادہ باتیں کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہی نہیں پڑتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا معاملہ اخلاص پر مبنی ہے, حق پر مبنی ہے. مجھے پورا یقین ہے میرا رب دیکھ رہا ہے, مجھے پورا یقین ہے میرا رب سن رہا ہے, مجھے پورا یقین ہے میرا رب دعائیں قبول کرتا ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں اللہ کے لیے خالص ہوں تو مجھے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. یہ چیز اسے بے خوف کر دیتی, بے فکر کر دیتی, مطمئن کر دیتی ہے, پرسکون کر دیتی, خوش کر دیتی. تو جو شخص اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے وہ سب کام پھر اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے لیے وہ تنہائی ڈھونڈتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شیطان کے رستوں پہ چلنا چاہتے ہیں, غلط کام کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی تنہائی ڈھونڈتے ہیں. اور جو لوگ اس کے بالکل برعکس اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, انہیں اس بات سے وحشت ہوتی ہے کہ ان کی کوئی نیکی لوگوں کو پتہ چلے. ان کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے کی نہیں ہوتی, انہوں نے اللہ کے لیے کی ہوتی ہے. انہیں تعریف سے خوشی نہیں ہوتی, انہیں تعریف سے وحشت ہوتی ہے. ان کا دل گھبراتا ہے جب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کا دل نہیں لگتا اس میں. وہ اس کے انتظار میں نہیں رہتے کہ ان کے کسی کام پر انہیں اپریشیٹ کیا جائے, اور اگر نہ کیا جائے تو ان کا دل بیٹھنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا. وہ لوگوں سے اپروول نہیں چاہتے, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کیا اس کا دیکھنا کافی نہیں؟ آپ سوچئے, کبھی بھی دل میں ایسا خیال ہے نا کہ لوگ دیکھ لیں, تو سوچیں ساری دنیا بھی دیکھ لے تو ان کی نگاہیں اللہ کی نگاہ سے چھوٹی. اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو ساروں کی توجہ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ میرا رب میری طرف متوجہ ہو, مجھے اس کی محبت حاصل ہو جائے. یحبہم ویحبونہ, یحبہم, وہ رب ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے, ویحبونہ, اور لوگ بھی, وہ ایسے سچے لوگ بھی اسی سے محبت کرتے ہیں, اور اسی کی محبت میں وہ سب کام کرتے ہیں.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں کھلاتے ہیں، اس کی محبت میں صدقہ کرتے ہیں، اس کی محبت میں قربانیاں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو جزا وہ دے سکتا ہے وہ جزا تو کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا. جو بدلہ اس سے ملنے والا ہے وہ کسی اور سے مل ہی نہیں سکتا. تو جو شخص اپنے ایمان میں سچا ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا اللہ پر ایمان میں اللہ کی ذات پر ایمان بھی ہے، اللہ کی صفات اور اسماء پر ایمان بھی ہے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان بھی ہے، اور اس کی الوہیت پر ایمان بھی. یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں. وہ ان سب چیزوں میں سچا ہوتا ہے، اپنا رب اللہ ہی کو مانتا ہے، اپنا خالق رازق مالک اسی کو سمجھتا ہے. اور اگر وہ اس کو مالک واقعی مانتا ہے کہ وہ مالک ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، تو پھر اس کی دعا میں کتنا خلوص ہو جائے گا کہ میں مالک سے مانگ رہا ہوں، کیونکہ وہ مالک ہے نا، وہ دے سکتا ہے. پھر اس کی توقع بندوں سے کم اور رب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ بندے تو مالک نہیں ہے نا. بندے اگر کسی بھی چیز کے مالک ہیں تو وہ وقتی طور پر مالک ہے، ان کو بھی تو رب ہی نے دیا ہے نا، اور اصل مالک تو وہی ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی میراث، سب اسی کا ہے. ہم سب کو تو جو ہمارے پاس کچھ بھی ہے نا سب چھوڑ جانا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کتنے ہی لوگوں کو جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی چیزیں کہاں جاتی ہیں، کتنی چیزیں قبر میں جاتی ہیں، ساتھ کتنا کچھ جاتا ہے، کچھ بھی تو نہیں جاتا، سب ہی رہ جاتا ہے. تو پھر مالک کون ہے؟ آپ یقین کریں کہ اگر صرف آپ کو مالک کا مطلب سمجھ آ جائے نا تو آپ کی نماز میں وہ خشیت پیدا ہو. جو ہی آپ کہیں نا سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو جب مالک کا لفظ آپ بولے تو آپ سوچیں کہ اچھا دنیا کا مالک بھی ہو اور آخرت کا مالک بھی ہو، تو آخرت کا سارا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں، سب وہی دے گا، جنت اسی کے پاس ہے اور سارا اختیار بھی اسی کا ہے. تو پھر ساری توجہ مجھے کس کی طرف کر دینی چاہیے، مجھے اپنے ہر چیز کا رخ کس طرف کر دینا چاہیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. یہ احساس آتے ہی آپ کی نماز کی کیفیت بدل جائے گی، اور چھوٹی ضرورت ہوگی یا بڑی، بندوں کے سامنے رونے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. کیونکہ ابھی کیا ہوتا ہے، بچے کی پریشانی ہے یا رزق کی پریشانی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے زندگی میں، ہم کبھی اس سے ڈسکس کرتے، کبھی اس سے کرتے، کبھی اس سے کرتے، اور ہر ایک سے کر کے اور زیادہ پریشانی بڑھتی، ختم نہیں ہوتی. وقتی طور پہ لگتا ہے جیسے ہمارا کتھارسس ہو رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر اور کیونکہ وہ ہمیں کچھ ایسی بات سنا دیتا ہے جو ہمارا morale ڈاؤن کرتی، پھر ہم مزید پریشان ہو جاتے، پھر مزید کبھی اس سے کہتے ہیں دعا کرو، کبھی اس سے کہتے ہیں، لیکن خود نہیں سچے دل سے دعا کرتے، یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر، اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ کہ مالک وہ ہے، اس مسئلے کا حل صرف اس کے پاس ہے، اور یہ اس چیز کا مالک صرف وہ ہے، وہ دے سکتا ہے. مجھے سچائی سے مانگنے کی ضرورت ہے، اپنی دعا میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی دعا میں سچا ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ اکثر ہم مانگتے ہیں تو ہمارا دھیان تھوڑی ہوتا ہے اس طرف کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ سچا ہونے میں سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے میں سچا ہونے کی ضرورت ہے. اس کے ناموں کو پڑھیں اور ایک ایک صفت کو پڑھیں اور اس کے ساتھ اپنا تعلق دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں. کیونکہ اللہ پر ایمان کے بعد انسان کے عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. جب اس کے ساتھ انسان اس کے لیے سب کچھ کرنے لگتا ہے نا تو اس کے کاموں کا رخ ہی بدل جاتا ہے، اس کی سرگرمیاں کچھ اور ہو جاتی ہیں. اسے ان کاموں کو شوق لگ جاتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے کہ دوسرے بندوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کو ان چیزوں سے محبت ہونے لگتی ہے، جیسے نماز سے محبت ہے، صدقہ خیرات سے محبت ہے، یا اور ذکر اذکار سے یا بندوں کی خدمت سے، جو بھی چیز اس کو، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عجب حسن پیدا ہو جاتا ہے ان چیزوں میں، خوبصورتی، کیونکہ معیار بڑا ہو جاتا ہے. جو کام ہم بندوں کے لیے کرتے ہیں نا اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بندوں کے لیول یا ان کے مطابق ہوتا ہے. جس کو ہم جتنا بڑا سمجھتے ہیں اس کے لیے جو کرتے ہیں وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کو آپ سب سے زیادہ خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ سب سے اچھا کام کرتے ہیں، اس کو آپ کسی بھی قیمت پہ خوش کرنا چاہتے ہیں.
اس والے میں نے کہا نا کہ اس سے آپ راز شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے سیکریٹس رکھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ چپکے چپکے سرگوشیاں کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ تنہائی ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ اکیلے ہونا چاہتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کوئی بیچ میں انٹرفیئر نہ کرے، کوئی ایسا نہ ہو. پھر آپ دیکھیے کہ جس شخص کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف آ جائے، پھر اس کا اجر اور اس کی جزا بھی کیا ہوگی، پھر اللہ کی طرف سے اس کو ریوارڈ بھی کیا ملے گا. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الملک میں آتا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں، یعنی چپکے چپکے، یعنی وہ ڈرتے ہیں بندوں کے کہنے سے نہیں، کسی کو پش کرنے سے نہیں، اللہ کو بن دیکھے، بغیر دیکھے، صرف اس کی صفات اور جو کچھ قرآن و سنت میں اللہ کی تعریف یا اللہ کی معرفت کے بارے میں بتایا گیا، اس کی بنیاد پر کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، وہ ڈرتے ہیں اس سے. اور بالغیب میں ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت ڈرتے ہیں اور کوئی غلط کام نہیں کرتے. جب دنیا میں سے انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، پھر بھی وہ اللہ کے ڈر سے اپنے اس وقت کی حفاظت کرتے ہیں. مثلا اگر آپ اللہ سے تنہائی میں ڈرتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہوگی؟ آپ اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہیں، آپ جاتے ہیں اس پہ، یعنی کسی بھی سرچ انجن پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بھی کھولیں کوئی نہ کوئی فحش تصویر آ جاتی، کوئی نہ کوئی غلط چیز آ جاتی. جو رب سے ڈرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ فوراً منہ پھیر لے گا، اس کو بند کر دے گا، وہ کھولے گا، وہ ایک نظر نہیں دیکھنا چاہے گا، وہ یہ بھی نہیں کہے گا اچھا ایک نظر تو معاف ہے، میں ایک نظر تو ذرا دیکھ، وہ نہیں دیکھے گا. جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی کے ساتھ چھپ کے غیبت نہیں کر سکتا، وہ خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ رب دیکھ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، وہ دعائیں مانگ رہا ہے، وہ سجدے میں پڑا ہے، اس کے سجدے طویل ہیں کیونکہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، سکون سے اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے. لوگوں کے سامنے تو ذرا سا بھی جھکتا تو ڈرتا ہے کہ یہ ریاکاری میں شامل نہ ہو جائے، لیکن اکیلے میں تو کوئی اس کو نہیں دیکھ. اس کی دعاؤں میں، اس کی تلاوت میں، اس کی عبادت میں، اس کے حرام سے بچنے میں، ہر چیز کے اندر ایک خاص خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے ساتھ سچا ہونا، جانتا ہے کہ اللہ سنتا ہے اور اکیلے میں بھی سنتا ہے، وہ اکیلے میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا. میں کسی کا واقعہ سن رہی تھی کہ ایک لڑکا بہت ہی نیک تھا لیکن انتہائی خوبصورت تھا، تو اس علاقے کی بہت سی لڑکیاں اس کے پیچھے. تو ایک دن کوئی لڑکی اس کے پیچھے آ گئی اور اسے کہنے لگی کہ یعنی تم میرے ساتھ جو چاہو کرو، میں تم پر قربان. دوسرے لفظ لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، کہنے لگا کہ نہیں نہیں نہیں. لیکن پھر انسان ہے نا، شیطان ادھر سے آتا ہے ادھر سے آتا ہے، جو ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ اچھا چلو کون دیکھ رہا ہے، کون پوچھے گا، اور میں نے کون سا اس کو بلایا، تو اپنی مرضی سے آئی. تو اس کے پاس کینڈل تھی، اس نے کینڈل جلائی اور اپنا ہاتھ اس شعلے کے اوپر رکھا. اب بتاؤ کیا ابھی تم اللہ کی نافرمانی کرو؟ کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، ایک شخص خود اپنے آپ کو آفر کر رہا ہے اور تم اس کو ٹھکرا رہے ہو کس کی خاطر؟ صرف اللہ کی خاطر. ہاں، اس سے ڈر کے کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو پھر اس آگ میں جانا ہوگا، اس کا انجام یہ آگ ہے. تو اگر میں ایک کینڈل کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا؟ تو ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ، اس تنہائی کے وقت اللہ کا ڈر اور اللہ کے ڈر سے رونا جو آنسو انسان کے نکلتے ہیں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر سکتے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اپنی بات چھپا کے چپکے چپکے کہو، اور وَجَهْرُوا بِهِ، یہ سب کے سامنے کہو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، اس کو تو سب پتہ ہے، اس سے کیا چھپا سکتے ہو؟ یہ تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو نا کہ
کوئی نہیں دیکھ رہا. جب کوئی نہیں دیکھتا وہ تو دیکھتا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ یاسین میں آتا ہے من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. عزت والا اجر. کیونکہ ایسا شخص اللہ کو عزت دیتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں, کسی بندے سے نہیں. تو جو اللہ کو عزت دے گا کیا اللہ اس کو عزت نہ دے گا؟ اللہ بھی اس کو عزت دے گا. سورۃ الرحمن میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ, ایک جنت نہیں 2 جنت, یعنی بے پناہ انعامات ہیں. اور حقیقی معنوں میں تقوی ہی اس شخص کا ہے جو رب سے ڈرتا ہے. تو تنہائی میں, خلوت میں اللہ کی عبادت, اللہ کے ڈر سے رونا, اللہ سے دعائیں کرنا اور اللہ سے راز و نیاز کرنا, یہ سب سے بڑی عبادت ہے, کیونکہ یہ سچ پر مبنی ہے. یہ سچا شخص ہی ایسا کر سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. اس کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ ذوی القربى رشتہ داروں کو, والمساکین مسکینوں کو, وابن السبیل مسافروں کو, والسائلین مانگنے والوں کو, وفی الرقاب گردنیں آزاد کرنے میں, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اور تیسرا درجہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اپنے عہد پورے کرتے ہیں. اذا عاہدوا جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ تنگی تکلیف میں, مصیبت میں, بیماری میں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. وَحِينَ الْبَأْسِ اور جنگ کے وقت. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا, جنہوں نے اللہ سے سچا معاملہ کیا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ دراصل تقوی والے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ پھر یہ 3 حصے جو میں نے پہلے عرض کیے کہ جو اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے وہ اپنے ایمان اور عقیدے میں سچا ہوتا ہے. نمبر 2 وہ نیکی کے کاموں میں سچا ہوتا ہے, اس کی رغبت نیکی کے کاموں کی طرف ہو جاتی ہے, جس کا ذکر یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کی محبت میں ہی مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر نمازیں اور زکوٰۃ اور سب کچھ. اور تیسرے میں ان کا اخلاق بہترین ہوتا ہے, بہترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. اور اس اچھے اخلاق میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اپنا وعدہ نبھانا. کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ دوسروں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی. اور پھر صبر, بے صبرے لوگ, تھوڑے دلے لوگ جو خود بھی پریشان رہے اور بات بات پہ دوسروں کو پریشان رکھے. جو انسان بے صبری کرتا ہے وہ اچھے اخلاق کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اور پھر خصوصاً تکلیف کے وقت, بیماری کے وقت, مصیبت کے وقت, پریشانی کے وقت اس کو ضبط کرنا, اسے کنٹرول کرنا, اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد لیتے ہوئے اپنے ہوش و حواس برقرار رکھنا, یہ ہے دراصل سچائی. اس کو سچا کہا گیا. اولئک الذین صدقوا یہ سچے لوگ ہیں جن کے اندر یہ 3 خوبیاں ہیں, یعنی اپنے ایمان میں بھی سچے, اور یعنی باطن میں سچے, اپنے اعمال میں سچے, نیکی کے کاموں میں, اور اخلاق میں سچے. یعنی ان کا ظاہر اور باطن دونوں ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ خوبصورت ہوتے ہیں. صرف ظاہری خوبصورتی نہیں بلکہ ان کے اندر باطنی خوبصورتی بھی ہوتی ہے. اور یہی لوگ دراصل تقوی کے حامل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح جو شخص اللہ کو ایک مانتا ہے, اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا. یعنی یہ سچی بات ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا مجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی شریک نہیں, یعنی کوئی معبود نہیں, میرا کوئی شریک نہیں. جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں, بادشاہی میرے ہی لیے ہے, تعریف بھی میری ہی ہے. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ
ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری توفیق کے بغیر گناہ سے بچاؤ نہیں اور نیکی کی طاقت نہیں. اور اس حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ جسے موت کے وقت یہ کلمات نصیب ہو گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی. تو یہ جتنے بھی اذکار ہیں جس میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تقریباً یہ ساری باتیں ان دو کلمات کے اندر آ جاتی. تو ان کا ذکر کرتے رہنا، یعنی جب بھی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ آپ کے سچا ہونے کی گواہی دیتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ ہے ایمان کی سچائی اور شرک سے بچنا. اسی میں پھر یہ چیز آتی ہے کہ انسان اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو، ہر چیز سے زیادہ ان سے محبت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا اللہ اسے لوگوں سے کافی ہو جائے گا، اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتے، لوگوں کے سپرد کر دیتے، وہ پھر جیسے چاہیں اس سے کھیلے، جو چاہیں اس سے معاملہ کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تخشوا الناس واخشوا، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. پھر یہ کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے ایمان کو خالص کرتا ہے وہ ہر حال میں اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. یہی وہ کلمہ ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام سچے تھے اپنے قول میں، اللہ کے ساتھ سچے تھے. اگر سچائی کی مثال لینی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لیں کہ اس سچائی کی خاطر انہوں نے آگ میں جانا بھی گوارا کر لیا، اور پھر اسلمت لرب العالمین، رب کا ہر حکم بلا خوف و خطر مانتے چلے گئے، میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پھر اس کا ہر سوال بھی اللہ سے ہوتا ہے، مدد بھی وہ اللہ سے مانگتا ہے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے، چھوٹی بڑی چیز میں اللہ کو پکارتے، ہر بات میں پہلے اللہ کی یاد آ جاتی، اس کی طرف راغب ہو جاتے. اور پھر یہی چیز انسان کے لیے اللہ کی اطاعت کو آسان کر دیتی ہے، انسان اللہ کی بات ماننے لگتا ہے. یاد رکھیے کہ اگر ہمارا دل نہیں چاہتا نا اللہ کی بات ماننے کو، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے ایمان میں ہی سچے نہیں. تو پہلے اپنے ایمان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی محبت اور نفرت اور لین اور دین ہر چیز اللہ کے لیے خالص کرنے کی ضرورت ہے. تو جب انسان اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے تو پھر اس کو نیک اعمال سے محبت ہو جاتی ہے، یعنی نیکی کرنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت خوشی خوشی کرتا ہے، اپنے فرائض کو خوشی سے پورا کرتا ہے. اور پھر صرف فرائض پر ہی نہیں رکتا، نوافل کا بھی شوق لگ جاتا ہے اس کو. نمازوں میں صرف فرض نماز پر کفایت نہیں کرتا، نوافل کا بھی شوق ہے اس کو، روزے میں بھی، صدقے میں بھی، صرف زکوٰۃ پر نہیں، صدقہ خیرات سے محبت ہوتی ہے اس کو. اسی طرح باقی عبادات میں بھی، اور دل کی خوشی سے وہ سارے کام کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ایمان کے ساتھ انہیں کرے وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، ان کے وضو، ان کے رکوع اور سجود اور ان کے اوقات کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا اگر اس کی طرف زاد راہ کی طاقت ہے، اور خوش دلی سے زکوٰۃ دی، یعنی خوشی خوشی اللہ کے راستے میں دیا، اس کا دراصل ایمان پھر کیا ہے؟ سچا ایمان. پھر اسی طرح جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اور نماز کی فکر کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے،
وہ دراصل اللہ کے ساتھ سچا ہے. پھر اسی طرح جو اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ سچا ہے. جو اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرتا وہ بھی اللہ کے ساتھ سچا ہے. جو حرام چیزوں سے بچتا ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ سچا ہے. اور جو ہر چیز میں ہر کام میں اللہ کی رضا کا شوق رکھتا ہے, اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے, وہ بھی اللہ کے ساتھ سچا ہے. قرآن مجید میں سچے لوگوں کی صفت کیا بتائی گئی؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. وہ لوگ جنہیں اللہ کے ذکر سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت. وہ کہیں بھی ہو ان کا دھیان اس میں لگا رہتا ہے کہ کہیں میری نماز کا وقت نہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر کام کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھتے کہ نماز کہاں آئے گی, نماز پڑھنے کا انتظام کیا ہوگا. اور ایک وہ ہے کہ جو کام کو تو نکل پڑتے لیکن اگر وقت مل گیا تو نماز پڑھ لیں گے, نہیں تو نہیں. اب دیکھیے, ایک وہ وقت ہوگا آپ کی زندگی میں قرآن پڑھنے سے پہلے کہ جب آپ کو خیال آیا کہ مجھے فلاں چیز خریدنی ہے تو بس نہ دیکھا کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں, بس چل پڑے, نکل گئے بازار, اور پھر نماز قضا کر کے کہا وہ بس کیا کرتے راستے میں آ گئی. اور ایک وہ وقت ہوگا کہ جب آپ نکلنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اچھا کتنی دیر کا وقت, کتنی دیر کی شاپنگ ہوگی اور نماز کا وقت اب ہوگا اور میں وہ کہاں ادا کروں گی, کیا اس سے پہلے گھر آ جاؤں گی یا نہیں, یا پوری پلاننگ. کسی شادی پہ جانا ہو, کسی کی ملاقات کو, کسی کی عیادت کو, کسی بھی جگہ, تو سب سے پہلے اسی چیز کی فکر کرے گا کہ اللہ سے ملاقات کا وقت کہاں ہوگا. وہ بھی تو ایک اپائنٹمنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا رہتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے, آگاہ رہو, اس پر میری رحمت ہے. یعنی جب ایک بندے کو اس چیز کی تڑپ لگ جاتی نا, بس کچھ کرو کہ اللہ راضی ہو جائے, اور ہر اس چیز سے بچو کہ میرا رب جس سے ناراض ہوتا ہے, تو پھر جو شخص اس شوق میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے. تو جبریل کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہے. حاملین عرش گواہی دیتے ہیں اور ان کے آس پاس جو فرشتے وہ بھی یہی کہنے لگتے ہیں, حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے یہی کہنے لگتے ہیں, اور پھر اس کی یہی تعریف زمین پر اتار دی جاتی کہ فلاں شخص ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اب دیکھیے کہ وہ اعمال ہی میرے انسان سے ایسے ہونے لگتے ہیں کہ جس سے اس کا ساتھ جھوٹ بالکل نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. یعنی جھوٹ ایسی چیز ہے جو چھپی نہیں رہ سکتی, اور اخلاص بھی ایسی چیز ہے کہ جو چھپا نہیں رہتا, وہ بھی اپنے پھل پھول ضرور ہے. اصل میں یہ نیت اور اخلاص اور یہ سچ کیا, یہ ایک بیج کی طرح ہے. جب آپ اس کو بو دیں اور اس میں پانی بھی ڈال دیں اور اس کو ماحول اچھا فراہم ہو جائے تو پھر اس سے پودا تو لازمی نکلے گا, اس سے تو خیر پھوٹے گی پھوٹے گی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو سچا انسان ہو, جو خیر خواہ انسان ہو, جو نیک انسان ہو, اس سے خیر نہ پھوٹے. اس سے تو خیر کے باغ و بہار ہے, یعنی ہر طرف خیر پھیل جائے گی, اس کی خیر تو ہر ایک تک پہنچے گی, اور یہی اس کی سچائی کی دلیل. اور پھر آگے بڑھ کر اس کا جو معاملہ ہے بندوں کے ساتھ, جو اخلاق ہے, اس میں بھی یہ خوبصورتی آ جائے گی. آپ دیکھیے انسان کا اخلاق اس وقت تک اچھا ہو نہیں سکتا جب تک انسان کسی کی برائی کے بدلے میں اچھائی نہ کر سکے. اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو معاملہ برابری کا. اچھے آپ کب ہیں جب برے کے مقابلے میں آپ اچھے ہیں. اچھے کے ساتھ اچھا ہونا تو سبھی کرتے ہیں. آپ کی اصل اچھائی, اصل اخلاق اس وقت سامنے آتا ہے کہ جب کوئی ٹھیک نہیں کر رہا تو بھی آپ اس کے ساتھ اچھائی کا اور بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. المؤمن یألف ویؤلف, یعنی اس کے دل میں بندوں کی محبت ہوتی, نفرت نہیں ہوتی, بدگمانی نہیں ہوتی. وہ بندوں کے لیے برا نہیں چاہتا, برا نہیں سوچتا, وہ ہر ایک کے لیے اچھا سوچتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں واقعی خوشی لانا چاہتے ہیں تو ہر روز کسی ایسے بندے کے ساتھ بھلائی کریں جس کو آپ جانتے ہی نہیں, جس سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. تو ہو سکتا ہے گھر کے اندر بیٹھ کے آپ کو کوئی ایسا نہ ہی ملے, لیکن گھر کے اندر بیٹھ کے ایسے رشتے دار تو ہوتے ہیں جن سے آپ کو کبھی کوئی بھلائی کی توقع نہیں, پھر بھی آپ ان کے لیے اچھا کرتے ہیں. یہ ہے وہ اخلاق جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے,
کیونکہ جس شخص کا آپ پر احسان ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں نہیں اس شخص کا مجھ پر بہت احسان ہے، میں اس کو نہ نہیں کر سکتا، اس کا مجھ پر بہت احسان ہے، میں اس کے سامنے نہیں بول سکتا، کیونکہ الاحسان یقطع اللسان، احسان زبان کاٹ دیتی، انسان کو بولنے نہیں دیتی. لیکن جس شخص نے آپ کو خوب ستایا ہو تو آپ باؤنڈ تو نہیں ہوتے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، لیکن پھر بھی آپ اچھا کرتے ہیں تو صرف ایک وجہ سے ہی کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ سے جزا پانے کے لیے، اور اللہ کے چہرے کی خاطر، اور اللہ کی رضا کی خاطر. بس یہی چیز صرف آپ کو اچھائی کرنے پر آمادہ کر سکتی. پچھلے دن کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ لڑکی کی شادی کہیں پر ہوئی، شوہر بہت اچھا تھا، لیکن ساس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سناتی رہتی تھی، برا بھلا کہتی رہتی تھی، کبھی بد دعائیں، کبھی کچھ یعنی. دیکھو لڑکی صبر کرتی رہی. ہوا یہ کہ ساس ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوگی کہ سب ہی چھوڑ گئے، کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا. لیکن یہ لڑکی جس نے ساری زندگی زیادتی سہی تھی، یہی اس کا ڈائپر چینج کرتی تھی، یہی اس کے، اور اس پر بھی اس نے کیا کیا کہ اپنا سارا جو جمع پونجی ہوتے ہیں نا، اور بزرگ کے پاس کچھ نہ کچھ، وہ سارا ادھر ادھر بانٹ دیا کہ میرے مرنے کے بعد اس لڑکی کو کچھ نہ ملے. کچھ روحیں ایک دوسرے سے اتنی مختلف ہوتی ہیں کہ وہ آپ پر کتنا بھی احسان کرے پھر بھی آپ نہیں جواب دے سکتے، یعنی آپ کو جواب نہیں ملے گا اس اچھائی کا. لیکن یہ صرف صبر کرنے والے یہ نیکی اور اچھائی کر سکتے ہیں کہ جو شخص آپ سے کسی قیمت میں راضی ہی نہیں، آپ اس کی ایسے وقت میں مدد کر رہے ہیں جب سارے اس کو چھوڑ گئے، پھر بھی وہ آپ کو اکنالج نہیں کرتا. تو یہ ہے آپ کے سچا ہونے کی دلیل کہ آپ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے آپ نیکی پر استقامت کیے ہوئے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے یا کوئی آپ کی نیکی پر الٹا کوئی اور ہی الزام لگا دیتا ہے. کیونکہ تھا یہ کہ وہ کہتی تھی کہ یہ میری دولت کی وجہ سے میری خدمت کرتی ہے، تو اس نے کہا کہ دولت بھی ساری بانٹ دی تاکہ، تو اللہ نے وہ بھی اس کی سچائی ثابت کر دی کہ وہ لڑکی دولت کے لیے نہیں کر رہی تھی، اس کا مقصد کچھ اور تھا. شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالے رکھتا ہے نا، کوئی ہمارے ساتھ ذرا سا احسان کرے تو کہتے ہیں یہ کیوں احسان کر رہا ہے، یہ کیوں اچھا کر رہا ہے. اس اچھا کرنے والے کی بھی اچھائی کو ہم نہیں مانتے، اور اس کو ماننا نہیں چاہتے، اور اس کو شکریہ ادا نہیں کرتے، اور اس کو اکنالج نہیں کرنا چاہتے. نہیں اس کا تو کوئی فلاں مقصد ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ اور سوچ کے ہم اس سے بھی بدگمان رہتے ہیں جو ہم پر احسان کرتا ہے. اس حد تک ناشکری میں ہم چلے جاتے ہیں. تو شیطان انسان کو کہیں نہیں چھوڑتا، کیسی کیسی بدگمانیاں ڈال کر عمل برباد کرواتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ آپ کے لیے زندگی میں ضرور امتحان ہوں گے. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا. وہ آپ کا ویک پوائنٹ ہے، انہیں دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، ان سے معاملہ کرنا، ان سے بات کرنا، کہیں نہ کہیں ان سے آپ کو تکلیف پہنچ کے ہی رہتی ہے. پھر بھی آپ ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، آپ اچھا کرتے رہتے ہیں. لوگ آپ کو آ کے ان کی 10 برائیاں بتاتے ہیں، آپ سن کے اسمائل کر دیتے ہیں، ایک جواب بھی نہیں دیتے، کیونکہ آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں ان کو. اللہ ہے نا، وہ دیکھ رہا، سارا معاملہ آپ نے اللہ پہ چھوڑا ہوا. کیا ہم اپنی اس بات میں سچے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو رات کو سوتے ہوئے جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک اور وفوضت امری الیک، جب اللہ کے سپرد کر دیتے تو پھر اس کے بعد پھر کیوں بڑبڑاتے رہتے ہیں؟ اللہ کے سپرد کر دیا نا، بات ختم، وہ سنبھال لے گا، وہ دیکھ لے گا. پھر کیوں ہر وقت اس چیز کا رونا روتے رہتے ہیں؟ پھر کیوں تجسس کرتے رہتے ہیں؟ پھر کیوں لوگوں سے حل چاہتے ہیں اس کا؟ اللہ ہے نا، کر دے گا. جب ہم کہتے ہیں اتنی خوبصورت دعا ہر روز رات سوتے وقت، کیونکہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ اٹھے کہ نہیں اٹھے، تو اسے کہتے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، وجہت وجہی الیک، اپنا چہرہ بھی تیری طرف کر دیا، یعنی خالص ہو گیا میں تیرے لیے. اور وفوضت امری الیک، جو میرے دل پہ گھبراہٹ ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، جو بھی میرا معاملہ ہے میں نے تیرے سپرد کر دیا، تو اس کو دیکھ. آپ دیکھیں بڑی سے بڑی مصیبت آپ کے لیے ہلکی ہو جائے گی. کر کے تو دیکھیں، لیکن سچے ہوں اپنی بات میں. یہ نہ ہو کہ کہیں اللہ تیرے سپرد کر دے اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ میں بھی لے لیا کہ اللہ تو پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں، اس کو ٹھیک میں خود ہی کر لوں. ایسے نہیں، پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ جس چیز کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور جو اللہ دینا چاہے وہ آپ سے کوئی روک بھی نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اور اگر وہ کوئی چیز نہیں دینا چاہتا اپنی حکمت کے تقاضے کے تحت کہ وہ آپ کے لیے اچھی نہیں، تو اسے تو دے بھی نہیں سکتا.
تو آپ دیکھیے کس طرح فکریں اٹھتی جاتی ہیں، کس طرح بوجھ ہٹتے جاتے ہیں. ہے کوئی ہمارا جو ہمارے بوجھ اٹھا لے گا، جو ہمارے لیے سب کچھ کرے گا. ہمارا کام صرف اس کو راضی کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کو راضی کریں اور باقی معاملے اس پہ چھوڑیں. کوشش کرنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ یہ میری کوشش کے نتیجے میں ہے. کوشش تو اس نے ہم پہ لازم کی ہے نا. اس کا مطلب معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم اس پہ بھروسہ کریں کہ وہ اس کو درست کرے گا، اور ہمارے ذمے جو کام ہے، جو ہماری ڈیوٹی ہے، وہ پوری کریں. جو ہمارے کرنے کا کام، اس جھگڑے کو چھوڑیں. کیونکہ جب انسان غیر ضروری چیزوں میں پڑتا ہے تو اس کے فرائض میں بھی کوتاہی ہوتی، اس کے اخلاق میں بھی خرابی آتی، اس کے ایمان میں بھی کمزوری آتی. تو اخلاق میں صدق جو ہے یہ انسان کے سچا ہونے کی دلیل ہے اللہ کے ساتھ. اس لیے پھر انسان کیا کرتا ہے، جسے حدیث میں آتا ہے من آتا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ وانکح للہ فقد استکمل ایمانہ. جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے، اللہ کی رضا کے لیے روکے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یعنی شادی بیاہ کے معاملات بھی اس لیے کہ اللہ کی رضا ہے اس میں، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر کام اس کا اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے دینا کب ہوتا ہے؟ جب اپنا نفس اس میں ذرا بھی راضی نہ ہو، وہ اللہ کے لیے دینا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک تم ایمان نہ لاؤ. تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہے آپس میں سلام کو عام کرو. اور یہ اخلاق کی سب سے نمایاں خوبی ہے، سلام کی کثرت. اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی جب یہ نا کہ آپس میں محبت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر کے لوگوں سے محبت، اس کا مطلب گھر کے اندر ایک دوسرے سے محبت. پھر اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ایک علامت یہ کہ انسان سارے انسانوں کے لیے فکر کرے کہ ان کی آخرت کا کیا ہوگا، ان کے لیے کوئی چیز پریشانی کا باعث نہ ہو. آپ نے فرمایا ایک مومن کا اہل ایمان میں وہی درجہ ہوتا ہے جو سر کا جسم میں ہوتا ہے. ایک مومن تمام اہل ایمان کے لیے اسی طرح تڑپتا ہے جیسے پورا جسم سر کی تکلیف سے تڑپتا ہے. سر درد ہو تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی خاطر صبر کرنا، اللہ کی خاطر صبر کرنا. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کے چہرے کی خاطر صبر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن رب کا دیدار انہیں نصیب ہوگا. کیونکہ وہ لوگ جو دنیا میں صرف رب سے ڈرتے رہے اور غائبانہ طور پر ڈرتے رہے، ان کی جزا کیا ہے کہ رب قیامت کے دن جنت میں انہیں اپنا دیدار کروائے گا. کہ بن دیکھے مجھ سے تم ڈرے، بن دیکھے تم نے اس سب کام کیے، تو آج اس کی جزا میں تمہیں کیا دیتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا دیدار کرواتا ہوں. اور اس سے بڑی کوئی نعمت انسان کے لیے نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے نہیں پیا ہوگا جو اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے کوئی پیتا ہے. کہ اللہ میں اپنا غصہ صرف اس لیے کنٹرول کر رہا ہوں کہ مجھے تیری رضا اور تیرا دیدار چاہیے. پھر اللہ کی خاطر معاف کر دینا، یہ بھی اچھے اخلاق کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ظلم پر ظالم کو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے معاف کرتا ہے، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور سراسر اس کی زیادتی ہے، لیکن آپ اس لیے معاف کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں سچائی کا ذکر کیا ہے تو صرف زبان کی سچائی کا ذکر نہیں کیا. ہم جب سچ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم صرف قول کی سچائی کی بات کرتے ہیں. قول کا سچا ہونا تو ہے ہی، لیکن عمل کا سچا ہونا یہ بھی بڑا اہم ہے. اور عمل کی سچائی کیا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، دنیا کی کوئی جزا ملے یا نہ ملے، کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے یا نہ کرے، تو آپ اچھا کرتے ہی رہے، کیونکہ
آپ نے یہ کہا کہ ہم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہم سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے حالات کیسے، ہم اپنے طور پر ہر چیز اچھی کرتے ہی رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سچائی کے مقامات کا بھی ذکر کیا ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، کہ اللہ مجھے سچائی کی جگہ داخل کر یا سچا داخل کر، اور میرا نکلنا بھی سچائی والا ہو، اور میرے لیے اپنے پاس سے ایسا غلبہ عطا کر جو مددگار ہو میرا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں بھی ہوں سچائی کے ساتھ ہی رہوں، کہیں جاؤں تو نیک مقصد ہو، کہیں سے نکلوں تو نیکی کے ساتھ، نیکی لے کر لوٹوں، گناہ کما کے نہ لوٹوں کسی بھی کام کے لیے۔ مثلاً یہاں پر آپ آئیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اپنی محبت میں سے، اس علم میں سے آپ کو رہنمائی دے گا جو یہاں آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگا، اور پھر اس پر عمل کی توفیق بھی دے گا، کیونکہ آپ صرف اللہ کی خاطر آئے تھے۔ اور پھر جب انسان ایک سچی نیت کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ میں کچھ سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور مقصد، اور پھر اس سچائی کو سمیٹ کر ساتھ نکلتا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ جو اچھی بات مجھے پتہ چلی اس کو میں کرنے کی بھی کوشش کروں، تو آپ سچوں میں لکھ لیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زبان کی سچائی کا بھی ذکر کیا، جیسے وہ دعا مانگی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی زبان ہو، یعنی مجھے وہ وہی کہیں جو میں ہوں۔ یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ اچھا کر رہے تھے اور لوگ آپ کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، جو اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کی زبان سے اس کے لیے سچی گواہی عطا کرتا ہے اور اس کی سچی ناموری اس کو عطا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سچائی کے قدم کا ذکر بھی ہے، قدم صدق عند ربهم وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، جو لوگ ایمان لائے انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے رب کے ہاں سچا مقام ہے، اور وہ سچا مقام کیا ہے؟ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے صدق کی مجلس میں۔ کون سی ہے صدق کی مجلس؟ سچائی کی مجلس، عظیم بادشاہ کے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے، ملیک مقتدر۔ تو یہ قدم صدق کس کا ہوگا؟ لسان صدق کس کے لیے، اور مقعد صدق کس کے لیے؟ جو اپنے رب کے ساتھ سچا ہو جائے، جو بندوں کے ساتھ سچا ہو جائے، جو ان کے ساتھ مخلص ہو جائے، جس کی بات سچائی پر مبنی ہو، جس کا معاملہ سچائی پر مبنی ہو، اور جس کا اخلاق سچائی پر مبنی ہو، وہ تکلف پر مبنی نہ ہو، وہ دکھاوے پر مبنی نہ ہو۔ جھوٹا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا اخلاق ہوتا ہے اوپر اوپر کی خوشامد اور تعریف، اور جس وقت ذرا بھی آپ کو کسی سے تکلیف پہنچی سب پانی میں گیا، سب اخلاق ختم۔ لیکن سچا اخلاق صبر کے ساتھ دوسرے کی تکلیف دے بات بھی برداشت کر کے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ایسے لوگوں کے لیے سچا مدخل، سچا مخرج، سچی زبان، سچی مجلس اور سچا قدم عظیم رب کے پاس، آغاز بھی اچھا اور انجام بھی اچھا۔ جب انسان اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے تو اسے دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں۔ دنیاوی فائدے کیا ہے؟ نمبر 1، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، اس کو حق کی پیروی کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ جب آپ خالص ہوتے ہیں نا اور صحیح رستہ چاہتے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح رہنمائی بھی دے دیتا ہے کہ اب آپ کیا کریں، آپ سے صحیح فیصلے بھی کروا دیتا ہے، صحیح انجام تک پہنچا دیتا ہے، سچا مقام عطا کر دیتا ہے۔ اور اس میں بہت بڑا واقعہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ آپ سب نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے سچائی کی تلاش میں جگہ جگہ مختلف لوگوں کے پاس جا کر رہنا گوارا کیا۔ سلمان فارسی اپنا واقعہ کو یوں بیان کرتے ہیں
کہ میں اصفہان کا رہنے والا ایک فارسی باشندہ تھا. میرا تعلق ان کی جے نامی بستی سے تھا. میرا باپ اپنی بستی کا بہت بڑا کسان تھا. میں اپنے باپ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب تھا. میرے ساتھ ان کی محبت قائم رہی، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے گھر میں آگ کے پاس ہمیشہ رہنے والے کی حیثیت سے پابند کر دیا. کیونکہ پارسی تو پارسی آگ کے پجاری تھے یہ لوگ، تو باپ نے گھر میں ہی آگ جلانے کا وہ یعنی عبادت گاہ بنا رکھی تھی جہاں لوگ عبادت کرتے تھے. کہتے کہ مجھے اس کے پاس اس طرح پابند کر دیا گیا جیسے کسی لڑکی کو پابند کیا جاتا ہے. وہ کہتے کہ میں نے مجوسیت میں بڑی جد و جہد سے کام لیا، یعنی کسی وقت میں آگ بجھنے ہی نہیں دیتا تھا، ایک لمحے کے لیے آگ نہیں بجھنے دیتا تھا. اپنے کام میں اتنے سچے اور مخلص. کہتے ہیں کہ میرے باپ کی بہت بڑی جائیداد تھی، بہت بڑی جائیداد. ایک دن انہوں نے اپنی عمارت کے سلسلے میں مصروف ہونے کی وجہ سے مجھے کہا، اے میرے بیٹے، میں آج اپنی اس عمارت میں مشغول ہو گیا ہوں اور اپنی جائیداد تک نہیں پہنچ پاؤں گا، یعنی اپنے باغات اور زمینیں جو ہیں، اس لیے ذرا تم چلے جاؤ اور جا کر دیکھاؤ. اور انہوں نے کچھ اور احکامات بھی مجھے دیے، تو میں اس جاگیر کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا. میرا گزر عیسائیوں کے گرجا گھر کے پاس سے ہوا. میں نے اس میں سے ان کی آوازیں سنی، وہ نماز ادا کر رہے تھے. آج تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے اور لوگ اور کس کس طرح عبادت کرتے ہیں، کیونکہ میرے گھر میں میرے باپ نے مجھے پابند کر رکھا تھا، گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا. کہتے جب میں ان کے پاس سے گزرا اور ان کی آوازیں سنی تو میں ان کے پاس چلا گیا اور کھڑے ہو کر ان کی نقل و حرکت دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں. جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ان کی نماز پسند آئی اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ دین اس مجوسیت سے یعنی آگ کی پوجا کرنے سے بہت بہتر ہے جس پر ہم چل رہے ہیں. کہتے اللہ کی قسم میں نے ان عیسائیوں کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور میں نے اپنے باپ کے کام کو چھوڑ دیا اور وہ کام ہی نہیں کیا جس کے لیے مجھے بھیجا گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ اس دین کی بنیاد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا شام میں، یعنی عیسائیت کی بنیاد شام میں. پھر میں اپنے باپ کی طرف واپس آ گیا. کیونکہ مجھے دیر ہو گئی تھی تو انہوں نے مجھے بلانے کے لیے کچھ لوگوں کو میرے پیچھے بھیجا اور میں نے ان سے ان کا سارا کام چھوڑوا دیا. یعنی میرا باپ جو تھا وہ میرے اس دین سے بے رغبت ہونے کی وجہ سے ایسے غم میں مبتلا ہو گیا کہ وہ کچھ کر نہیں پاتا تھا. جب میں واپس آیا تو انہوں نے پوچھا بیٹا تم کہاں تھے؟ کیا میں نے تمہارے ذمہ ایک کام نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا ابا جان کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، وہ اپنے گرجا گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، مجھے ان کا دین بہت اچھا لگا اور اللہ کی قسم انہی کے پاس رہا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. تو میرے باپ نے کہا بیٹا اس دین میں کوئی خیر نہیں، تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین بہتر ہے، یعنی آپ کی پوجا کا کام بہتر ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں، وہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے. کہتے کہ میرے ان جذبات کی وجہ سے باپ کو میرے بارے میں خطرہ لاحق ہو گیا. انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے اپنے گھر میں پابند کر دیا. میں نے عیسائیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ جب شام سے کوئی تجارتی قافلہ آئے عیسائیوں کا تو مجھے بتایا جائے. کچھ دن کے بعد ایک قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے اس کی اطلاع دی. میں نے ان سے کہا کہ جب یہ لوگ واپس جانا چاہیں تو مجھے بتائیں. تو جب ان کی واپسی کا وقت آ گیا اور انہوں نے مجھے اطلاع دی تو میں نے اپنے پاؤں کی بیڑیاں کاٹی کسی طرح اور ان کے ساتھ چپکے سے نکل گیا، گھر چھوڑ کے، یہاں تک کہ میں شام پہنچ گیا. جب میں شام پہنچا تو میں نے پوچھا کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو اس دین والوں میں افضل ہے. انہوں نے کہا فلاں گرجا گھر میں ایک پادری رہتا ہے. میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا میں اس دین کی طرف راغب ہوا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں اور گرجا گھر میں آپ کی خدمت کروں اور آپ سے تعلیم حاصل کروں اور آپ ہی کے ساتھ نماز پڑھوں. اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. بس میں اس کے ساتھ رہا، لیکن وہ اصل میں بڑا برا آدمی تھا. وہ لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا، اس کی ترغیب دلاتا، جب اس کے پاس کئی چیزیں لے کر آتا تو اپنے لیے جمع کر لیتا اور مساکین کو کچھ بھی نہ دیتا، حتیٰ کہ اس کے پاس سونے چاندی کے کئی مٹکے جمع ہو گئے. جب میں نے اسے یہ کام کرتے دیکھا تو مجھے اس سے شدید نفرت ہوئی. بالآخر وہ مر گیا. اسے دفن کرنے کے لیے عیسائی لوگ پہنچ گئے تو میں نے ان سے کہا یہ تو بہت برا آدمی تھا، یہ تمہیں تو صدقہ کرنے کا حکم دیتا، لیکن جب تم صدقہ اس کے پاس جمع کرواتے تو اپنے لیے ذخیرہ کر لیتا، کسی کو کچھ نہیں دیتا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا تجھے کیسے علم؟ تو میں نے انہیں اس خزانے کی خبر دی
اور جب انہوں نے وہ جگہ دیکھی تو وہاں سے 7 مٹکے نکالے سونے چاندی کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو دفن بھی نہیں کریں گے. لہٰذا انہوں نے اس کو سولی پہ لٹکایا اور پتھروں سے اس کو سنسار کیا. بعد سے جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی جگہ ایک اور آدمی آ گیا تو انہوں نے اس منصب پہ اسے فائز کیا. سلمان کہتے ہیں کہ جو لوگ 5 نمازیں ادا کرتے تھے میں نے ان میں افضل پایا. میں نے اس شخص کو جو نیا بندہ آیا تھا اسی مقام پر جس کے ساتھ اب میں رہ رہا تھا اس دنیا میں سب سے زیادہ افضل انسان پایا. بے رغبت دنیا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں سب سے زیادہ رغبت کرنے والا، دن ہو یا رات عبادت میں تندہی اختیار کرنے والا. میں نے اس سے ایسی محبت کی کہ اس سے پہلے اس قسم کی محبت کسی سے نہ تھی. میں کچھ عرصہ تک وہیں پر مقیم رہا. بالآخر اس کی وفات کا وقت آ گیا. میں نے اسے کہا فلاں میں تمہارے ساتھ رہا اور میں نے تم سے ایسی محبت کی ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی سے محبت نہیں کی. اب تمہارے پاس اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی موت آ گئی ہے، تم خود بھی محسوس کر رہے ہو. اب مجھے کس بندے کے پاس جانے کی نصیحت کرو گے اور مجھے کیا حکم دو گے؟ اس نے کہا بیٹے اللہ کی قسم میں جس دین پر پابند تھا میرے علم کے مطابق اب کوئی اس پر پابند نہیں. لوگ ہلاک ہو گئے اور تبدیل ہو گئے اور لوگوں نے جس شریعت کو اپنا رکھا تھا اس سے اکثر حصوں کو چھوڑ دیا. ہاں ایک آدمی مسلم ہے، وہاں وہ دین پر کاربند ہے جس پر میں ہوں، تم اس کے پاس چلے جاؤ. جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اسے دفن کر دیا اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں موصل میں پہنچ گیا. میں نے اسے کہا فلاں آدمی فلاں نے مجھے موت کے وقت وصیت کی تھی کہ میں تم سے ملوں اور میں تمہارے ساتھ رہوں، کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں نے اسے بھی بہت بہترین آدمی پایا جو اپنے ساتھی کی طرح دین پر قائم تھا. کچھ عرصے کے بعد وہ بھی فوت ہونے کے قریب پہنچ گیا. جب وہ فوت ہونے لگا تو میں نے کہا فلاں مجھے تمہارے بارے میں فلاں نے وصیت کی تھی اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں تمہاری صحبت میں رہوں. اب اللہ کی طرف سے تم پر جو نازل ہونے والا ہے یعنی موت، اور تم دیکھ رہے ہو، تو اب مجھے تم کیا وصیت کرو گے، کیا حکم دو گے، میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا بیٹا اللہ کی قسم میرے علم کے مطابق تو اب ایک ہی شخص ہے جو فلاں نصیبین کے علاقے میں ہے، وہاں چلے جاؤ، میری وفات کے بعد وہاں جانا. جب وہ فوت ہوا اور اسے دفن کر دیا گیا تو میں نصیبین والے شخص کے پاس پہنچ گیا. میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور اپنے بڑے کے حکم کے بارے میں کہ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں رہ لو. میں وہاں ٹھہر گیا. میں نے اسے سابقہ دونوں کے دین پر پایا اور وہ بہترین انسان تھا جس کے پاس میں نے اقامت اختیار کی، لیکن وہ بھی جلد ہی مرنے لگا. جب موت کا وقت آیا تو میں نے کہا فلاں فلاں نے مجھے تمہارے پاس آنے کی نصیحت کی، اب تم مجھے کس کے پاس بھیجتے ہو؟ اس نے کہا بیٹا ہم تو ایسے آدمی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتے جو ہمارے دین پر قائم ہو. البتہ ایک آدمی اموریہ میں ہے، وہ ہمارے ہی دین پر ہے، تم چاہتے تو وہاں چلے جاؤ. تو کہتے ہیں جب وہ فوت ہو گیا اور اسے دفن کر دیا گیا تو میں اموریہ چلا گیا اور وہاں جا کے اپنا سارا ماجرا سنایا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں ٹھہر جاؤ. کہتے ہیں کہ میں نے اسے بھی اپنے ان پچھلے ساتھیوں کی طرح نیک سیرت پایا، انہی کے دین پر پایا. سلمان کہتے ہیں کہ یہاں رہ کر میں نے کچھ کام بھی کیا، گائے وغیرہ خریدی، کچھ بکریوں کا مالک بن گیا اور اچھی بلی میری آمدنی میں اضافہ ہو گیا. لیکن کچھ عرصے بعد وہ شخص بھی فوت ہونے لگا. اب میں نے اس سے کہا کہ اب میں کدھر جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو اب کوئی بندہ ایسا نہیں رہا، ہاں اب ایک نبی کی آمد کا وقت قریب ہے، اسے دین ابراہیمی کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا، وہ عربوں کی سرزمین سے ظاہر ہوگا، اس شہر کی طرف ہجرت کر جاؤ جو 2 حروں یعنی کالے پتھروں کے درمیان ہے، ان کے درمیان کھجوروں کے درخت ہوں گے، اس کی کچھ علامات بھی ہوں گی جو مخفی نہیں ہوں گی. وہ ہدیہ کھائے گا صدقہ نہیں کھائے گا، اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اگر تمہیں استطاعت ہے تو وہاں تک جا پہنچو. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے وہ شخص فوت ہو گیا، اسے دفن کر دیا گیا. پھر کچھ عرصہ میں اموریہ میں رہا. میرے پاس بنو کلب قبیلے کے عربوں کا ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک تجارتی قافلہ گزرا. تو میں نے ان سے کہا اگر مجھے تم عرب سرزمین کی طرف لے جاؤ تو میں تمہیں اپنی گائیں بکریاں دے دوں گا. سبحان اللہ، سب کچھ خرچ کرنے کو تیار. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. لیکن ہوا کیا، انہوں نے جب سب کچھ دے دیا تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ دھوکا کیا اور وہ اسے وادی قرا لے کر پہنچے اور ایک یہودی کے پاس فروخت کر دیا. اب سلمان فارسی ایک غلام بن گئے. کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس غلام کی حیثیت میں ٹھہرا. کھجوروں کے درخت دیکھے تو مجھے امید ہونے لگی کہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پیغمبر آئیں گے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. تو جہاں غلامی کا غم تھا وہاں اس علاقے کی خوشی بھی تھی. وہ شخص ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو بنو قریظہ سے تھا.
مدینہ سے اس کے پاس آیا اور مجھے خرید کر مدینہ لے گیا. اللہ کی قسم جب میں نے مدینہ کو دیکھا اور اپنے ساتھی کی بیان کردہ علامتوں کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے. میں وہیں رہ پڑا اور کچھ ہی دن کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو وہاں بھیج دیا. کہتے میں دن رات غلامی میں مصروف رہتا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کی قسم میں اپنے آقا کے پھلدار کھجور کے درخت کی چوٹی پہ کوئی کام کر رہا تھا. میرا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا. اس کا چچا زاد بھائی اچانک اس کے پاس آیا اور کہنے لگا فلاں بنو قیلا کو اللہ ہلاک کرے، وہ آج قباء میں مکہ سے آنے والے ایک آدمی کے پاس جمع ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے. کہتے ہیں کہ وہ بات جب میں نے سنی تو مجھ پہ کب کبھی تاریخ ہوگی کہ وہ آ گئے وہ نبی. نہیں سچی ہوگی بات، سچ کی تلاش میں تھے نا، یہ بات سچی ہو گئی. وہ کہنے لگے کہ درخت ہلنے لگا اور مجھے لگا میں مالک کے اوپر جا گروں گا، اور میں کسی طرح درخت کے نیچے اترا اور میں نے اس شخص سے پوچھا ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی میں وہ بات دوبارہ سننا چاہتا تھا. تو میرے آقا کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے مجھے زور سے مکہ مارا. تمہارا اس بات سے کیا تعلق؟ اس نے کہا میرا تعلق نہیں، لیکن میں کچھ چھان بین کر رہا تھا، کچھ جاننا چاہ رہا تھا. سلمان کہتے ہیں میرے پاس میرا جمع کیا وہ کچھ مال تھا. جب شام ہوئی تو میں نے وہ مال لیا اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. آپ کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ آپ کوئی نیک آدمی ہے اور آپ کے ساتھی بھی غریب ہیں. میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے، میرا خیال ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہے. کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب وہ کیا، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ یہ کھا لو، میں صدقہ نہیں کھاتا. کہتے ہیں کہ میں ایک دم خوش ہو گیا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی. کہتے ہیں کہ پھر میں چلا گیا، کچھ مال جمع کیا، پھر میں واپس آیا. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تھے، قریب 2 ہفتے قیام کیا تھا نا ہم نے. پھر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے، لیکن یہ ہدیہ ہے. تو آپ نے وہ ہدیہ لیا اور اسے خود بھی کھایا اور ساتھی کو بھی کھلایا. اس کے بعد میں نے کہا کہ 2 علامتیں پوری ہو گئی. سلمان کہتے کہ تیسری دفعہ جب میں آپ کے پاس آیا تو بقیع غرقد میں تھے، کسی صحابی کے جنازے کی خاطر وہاں آئے ہوئے تھے. آپ پہ 2 چادریں تھی، آپ صحابہ کے بیچ میں تھے. میں نے آپ کو سلام کہا اور آپ کے پیچھے مہر نبوت دیکھنے کے لیے گھوم کے پیچھے کی طرف آیا تاکہ دیکھ سکوں جس کی پیشن گوئی میرے ساتھی نے کی تھی. جب آپ نے مجھے یوں گھومتے ہوئے دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنی چادر اپنے پیچھے سے ہٹائی، میں نے مہر نبوت دیکھی، اسے پہچان گیا. میں آپ پہ ٹوٹ پڑا اور آپ کے بوسے لینے لگا اور رونے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تو میں پیچھے ہٹ گیا. پھر کہتے ہیں کہ سلمان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ آپ غلام تھے، احد میں بھی شریک نہ ہو سکے. اس کے بعد انہوں نے مکاتبت کر لی. مکاتبت کیا ہے کہ اپنی غلامی سے آزادی خریدنے کے لیے کچھ مال دیا جائے. تو اس کے آقا نے کیا کہا کہ 300 کھجور کے چھوٹے درخت زمین سے اکھاڑ کر ایک خاص جگہ پر لگاؤں اور 40 اوقیہ مزید بھی اس پر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو. لوگوں نے مدد کرتے ہوئے مجھے کھجور کے درخت دیے، کسی نے 30، کسی نے 20، کسی نے 15، کسی نے 10، حتیٰ کہ میرے پاس 300 درخت ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان جاؤ گڑھے کھودو، جب فارغ ہو تو میرے پاس آنا، میں یہ پودے خود لگاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود تشریف لے گئے اور پودے لگائے. اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ اوقیہ جو تھے دینے تھے یہودی کو، ان کا بھی بندوبست کیا. آپ کے پاس کسی غزوہ سے ایک مرغی کے انڈے برابر سونا آیا تھا، تو آپ نے پھر مجھے بلوایا اور کہا کہ جاؤ سلمان اس سے اپنی ذمہ داری پوری کرو. اب میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے پورا قرضہ تو نہیں اترے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کا بھی بندوبست کر دے گا. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس سے قرضہ اپنا اتارا اور اللہ نے مجھے آزاد کر دیا، اور اس کے بعد میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا. اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تقریباً 250 سال عمر ہوئی تھی، یعنی کافی عرصہ تو یہ صرف حق کی تلاش میں، سچائی کی تلاش میں گھومتے پھرتے رہے، اور پھر آپ کے پاس آئے اور پھر آپ کی وفات کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے. انہی کے مشورے پر جنگ خندق پہ خندق کھودی گئی تھی. کہنے کا مطلب یہ آخر میں یہ واقعہ اس لیے آپ کو سنایا گیا ہے کہ جو شخص سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے پھر اس کے لیے وہ قربانیاں بھی دیتا ہے. وہ سچائی کے بغیر کسی چیز پر ٹکتا نہیں، اس کا دل کہیں نہیں لگتا، وہ وہاں پہنچ کر رہتا ہے جہاں اس کو سچائی مل جائے، حق مل جائے، کیونکہ اس کو حق کی تلاش ہے.
جہاں گائے بکریاں ملی وہ نہیں کہ اب گائے بکریاں گھر بار ہی بناؤ ہی رہے، نہیں، ابھی وہ وہاں پہنچنا ہے، نیک لوگوں میں رہنا ہے، نیک شخص کے ساتھ رہنا ہے. وہ ایک فوت ہو گیا تو یہ نہیں کہا اچھا وہ کہہ رہا کوئی نہیں وہ فلاں جگہ، تو دوسرا شخص ایک شہر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، چوتھے، اور گھر میں جسے کہتے ہیں کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر آئے ہوئے، اور بے پناہ محبت کرنے والا باپ، اور معاشرے کی عزت، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر حق کی تلاش میں، اور پھر غلامی اور آقا کے تانے اور مار، اور اپنی مرضی سے نیکی کے کام میں شرکت بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ برداشت کیا، مقصد نہیں بھولے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دن وہ دے دیا جس کی تلاش میں وہ نکلے تھے. تو اگر ہم بھی اس میں سچے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف یہ کہ دنیا میں رہنمائی کرے گا، ہماری حق پر قائم رہنے کی توفیق دے گا، ثبات دے گا، بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ سچے لوگوں کے لیے نعمتوں کے وعدے ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، اللہ کی رضامندی کا وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. اس لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سچائی عطا کرے، ہم اللہ کے ساتھ بھی سچے ہوں اور بندوں کے ساتھ بھی سچے ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.